کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص ایسا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ کوئی دلیل فراہم کرے کہ یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہو، یا انہیں شہید کرنے کا حکم دیا ہو، یا ان کے شہید کرنے سے خوش ہوا ہو، یا اس پلاننگ کا وہ حصہ رہا ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اہل سنت والجماعت ائمہ اہل سنت میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ دار یزید کو ٹھہراتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ائمہ اہل سنت میں سے کسی ایک کا کوئی قول یا کوئی باسند روایت جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یزید نے یہ کام کیا، پھر آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر یزید پر لعن طعن کریں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں ان کو شہید کرنے والا لعنتی ہے۔ لیکن انصاف شرط ہے۔ کسی کافر کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی، یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو۔ عدل و انصاف کافروں کے حق میں بھی ہے، اور یزید کو کافر مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہا۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا فیصلہ تو ہم دلائل سے کریں گے، کوئی صحیح سند کے کوئی روایت ہمیں ملے گی کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہوگا تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ تو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کس نے کیا، یہ بات صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی ہے۔ جب ایک کوفی نے آ کر پوچھا کہ ہمیں بتائیے جی حج کے دوران ہم نے احرام باندھا اور مچھر مار دیں تو کیا کوئی سزا لاگو ہوتی، کوئی کفارہ وغیرہ؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ظالموں کوفیوں، تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، تمہیں کوئی خیال نہ آیا، اور آج مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فیصلہ دیا کہ کوفیوں نے شہید کیا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ سنی اور شیعہ سارے اس بات کو مانتے ہیں، سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوفیوں نے بلایا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر۔ یہ شیعوں کی کتابیں اس بات پر واضح دلیل ہیں۔ تو جنہوں نے بلایا انہوں نے شہید کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ تو الزام ہے یزید پر کہ انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت فرمائے، اور ان کے وارثوں پر بھی لعنت فرمائے جو ابھی تک ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ہر سال پیٹتے ہیں، اور شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو جی ہم پر کیوں الزام لگاتے ہو، وہ تو ہمارے بڑے تھے جنہوں نے شہید کیا امام حسین کو، ہم تو کفارہ ادا کر رہے ہیں پیٹ پیٹ کر اپنے بڑوں کی اس غلطی کا۔ تو یزید نے کہاں شہید کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بالکل ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، مدینہ پر حملہ کیا جس میں 10,000 افراد کو قتل کیا، اور اس کی فوج نے جنسی تشدد کر کے 1000 عورتوں کو حاملہ کیا۔ جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے۔ مدینہ پر حملہ ضرور ہوا ہے، لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ یزید نے کیا۔ تاریخ کی کتابیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اس حملے کے ایک دن بعد یزید فوت ہوا ہے، یعنی یزید تو بیمار پڑا تھا اس حملے کے وقت۔ اس نے کہاں کسی کو حکم دیا اور کہاں کسی کو حملہ کیا، اور خود اس میں شریک تھا یزید۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی ہماری فوج حملہ کرتی ہے کسی ملک پر، تو وزیر اعظم بیچارہ کٹ پتلی جو ادھر بیٹھا ہوا نواز شریف، اس پر الزام لگ جائے جی نواز شریف نے یہ کام کروایا ہے۔ نواز شریف بیچارہ ڈرتا ہے پہلے ہی فوج سے۔ تو یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ فتنوں کا دور تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ فتنے شروع، خود ان کے دور میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود آتی ہے کہ ان کے دور میں کیوں ایسا ہو گیا، حملہ کیوں ان پر ہو گیا؟ خلیفہ وقت پر یہ ذمہ داری آنی تھی۔ ان کی فوجیں کہاں تھیں جی، ان کی انٹیلیجنس کہاں تھی جی، اور یہ تھا وہ تھا، یہ ساری ایسی باتیں۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنا بڑا فتنہ ہو گیا، باغیوں نے آ کر مدینہ کو گھیر لیا اور وہ مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، اور وہاں انہوں نے سارا نظام درم برم کیا۔ اس کی ذمہ داری کس پر آپ لگائیں گے؟ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کے دور میں لڑائیاں ہوئیں، مسلمانوں کے آپس میں فسادات ہو گئے، صحابہ کرام شہید ہو گئے،
پھر اپنا خارجیوں نے سر اٹھایا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خود شہید کر دیا گیا، ظالموں نے شہید کر دیا۔ یہی وہ عبداللہ بن سبا کی نسل والے لوگ تھے۔ اس کی ذمہ داری کس پر پڑے گی؟ اور اگر آپ کہیں کہ جی ان کی ذمہ داری تو تھی، وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو پھر یزید کا قصور بھی آپ صحیح سند سے ثابت کریں نا، بتائیں کہ یزید نے حملے کا حکم دیا، یزید نے سیدنا حسین کو شہید کروایا، اور یزید نے جناب مسجد نبی میں گھوڑے باندھے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ ساری گپیں جو ہیں ان کو صحیح سند سے ثابت کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ مکہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے قبلہ خانہ کعبہ کو آگ لگائی اور اعلان کروایا کہ نبوت بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی بکواس ہے، یعنی دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ قول ایسا پیش کر دیا جائے کہ یزید نے ایسا کوئی اعلان کیا ہو کبھی؟ یہ تو ظالموں رافضیوں نے بھی ایسی بات کبھی نہیں کہی۔